السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار فرشتے پیدا کیے ہیں اور ہر فرشتے کے ذمہ الگ الگ کام ہیں۔ کوئی فرشتہ رزق پہنچانے پر مقرر ہے، کوئی فرشتہ بارش کرنے پر، اور کوئی فرشتہ روح قبض کرنے پر مقرر ہے۔ یعنی اللہ پاک نے ہر کام کے لیے ہی الگ سے فرشتے پیدا کیے ہیں۔ اسی طرح روحانی کاموں کے لیے جو فرشتے مقرر ہیں ان کو موکلات کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کے ہر لفظ، آیت اور سورت کا موکل ہے۔ اللہ پاک کے تمام صفاتی ناموں کے الگ سے موکل ہیں۔ اسی طرح ہر انسان کے ساتھ بھی الگ سے موکل موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر دعا کا بھی الگ سے موکل ہوتا ہے۔ جب ہم کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں تو اس وظیفے کا جو موکل حاضر ہوتا ہے، لیکن ہم ان کو دیکھ نہیں پاتے۔ موکل کو حاضر کرنے کے لیے قرآن پاک کی کسی خاص آیت یا اللہ پاک کے ناموں کو خاص طریقے اور خاص تعداد میں تلاوت یا ورد کرنا ہوتا ہے۔ اس طرح موکل سامنے ظاہر ہو جاتا ہے اور عامل موکل کو دیکھ پاتا ہے۔ اگر چلہ پورا کر لیا جائے تو موکل عامل کے لیے کام کر دیتا ہے اور آئندہ آنے کا طریقہ بھی بتا دیتا ہے۔ موکل بھی بہت سی قسم کے ہوتے ہیں، وہ ہم آگے میں بیان کروں گا، بتاؤں گا کہ کون کون سے ہیں، کس طرح کے ہیں۔ جیسے موکل علوی جمالی ہو گیا، موکل علوی جلالی ہو گیا، موکل سفلی جمالی، موکل سفلی جلالی اور موکل قدسی۔ اب موکل جمالی بہت رحم دل ہوتے ہیں، مگر اگر موکل جمالی کو حاضر کرنے کا چلہ کیا جائے یا اس دوران کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو موکل جمالی کوئی نقصان نہیں پہنچاتے، لیکن ظاہر بھی نہیں ہوتے۔ موکل جو جلالی ہوتے ہیں یہ غصے کا تیز ہوتا ہے، اور اگر چلہ کرنے کے دوران کوئی غلطی ہو جائے تو عامل کے خلاف ہو جاتے ہیں اور سزا دیتے ہیں۔ موکل علوی جمالی اور جلالی دونوں ہی اچھے کاموں میں عامل کی مدد کرتے ہیں، غلط کام میں یہ ساتھ نہیں دیتے، لیکن ان کو حاضر کرنے کے لیے عامل کا نیک، پرہیزگار اور اچھے اخلاق والا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ لیکن انہیں اگر کسی غلط کام کے لیے کہیں تو وہ بالکل بھی نہیں کریں گے اور عامل کے خلاف بھی ہو جائیں گے۔ آگے ہے موکل سفلی۔ موکل سفلی کو کوئی بھی حاضر اور قابو کر سکتا ہے، لیکن اس کا عامل برائی کی راہ پر چل پڑتا ہے اور زیادہ تر برے کاموں میں اپنے موکل سے مدد لینے لگتا ہے۔ اس لیے موکل سفلی کا عامل ہر وقت ذہنی پریشانی میں مبتلا رہتا ہے اور کبھی کبھی تو ذہنی توازن بھی کھو بیٹھتا ہے، لیکن موکل سے صرف اچھے کام کے لیے کہے جائیں تو وہ کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاتا۔ موکل قدسی کو حاضر اور تابع کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ یہ کام صرف اللہ کے خاص اور ولی بندے ہی کر پاتے ہیں۔ موکل قدسی اللہ کے ولیوں کے پاس ان کے کوئی وظیفہ یا عمل کیے بغیر ہی حاضر ہو کر ان کی خدمت کرنے لگتے ہیں اور ان کے کہے بغیر ہی ان کی مدد بھی کرتے رہتے ہیں۔ موکلات کے بھی نام ہوتے ہیں اور ان کو ان کے نام کی مناسبت سے بھی حاضر کیا جا سکتا ہے۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ موکلات کے نام کس طرح کے ہوتے ہیں۔ عربی زبان میں کل حروف کی تعداد 28 ہے، جن کو حروف ابجد بھی کہا جاتا ہے، اور ہر دو حیثیت میں موجود ہوتا ہے۔ یعنی اس کا جو حرف ہوتا ہے وہ دو حیثیت میں موجود ہوتا ہے، مکتوبی اور ملفوظی۔ ہر حرف کے دو موکل ہوتے ہیں، اور ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ موکل ظاہری کو صفاتی بھی کہا جاتا ہے اور موکل باطنی کو ذاتی کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی صورتوں، آیتوں اور اللہ پاک کے ناموں کے موکل کے علاوہ حروف کے موکل کو بھی دعوت حروف کے ذریعے حاضر کیا جا سکتا ہے۔ موکل ظاہری کا اثر نظر آنے والی تمام اشیاء پر ہوتا ہے، جبکہ موکل باطنی کا اثر ان تمام چیزوں پر ہوتا ہے جو نظروں سے چھپی ہوئی ہوں۔ اگر آپ موکل حاضر کرنے کا عمل کرنا چاہتے ہیں تو بہتر ہے کہ اپنے نام کے پہلے حرف کے مطابق حرف کے موکل کا وظیفہ کریں۔ جیسے میرا نام محسن ہے اور میرے نام کا پہلا حرف میم ہے، تو مجھے حرف میم کے موکل کا وظیفہ کرنا ہوگا۔
اب میں آپ کو حروف کی مناسبت سے ان کے موکلات کے نام بھی بتا دیتا ہوں۔ اب اسی طرح ارشد ہے تو اس کو الف کے نام والا جو موکل ہے اس کے مطابق ہے، راشد ہے تو رے والا ہوگا، اور اگر جو ہے صادق ہے تو سواد والا۔ تو اسی طرح یعنی کہ جو آپ کا نام ہوگا اس نام کے مطابق جو موکل ہوگے اسی موکل کو جو ہے اس کا وظیفہ آپ کر سکتے ہیں اور اسے حاضر کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ حرف الف ہے، اس کا عائل اور اسرافیل ہے، موکل باطنی ہے، موکل ظاہری ہے۔ بے کے لحاظ سے جو ہے وہ بائل اور جبرائیل ہے، موکل ظاہری بائل ہے اور موکل باطنی جبرائیل ہے۔ جیم پہ جائیں گے تو جائل اور کلکائل، یہ ظاہری اور موکل باطنی ہو گئے۔ اس طرح دال میں دائل اور دردائل، ظاہری اور باطنی۔ ہاں میں حائل اور دوریہ عائل۔ اسی طرح واو زے کاف، یہ سارے حروف ہیں، اس کے مطابق جو ہے موکلات اس کا باطنی اور ظاہری جو ہے وہ نام دیے گئے ہیں اور ان کے لکھے ہوئے ہیں حروف کے مطابق۔ تو اس میں جو بھی ہوگا، جیسے نام اگر ہم آ جاتے ہیں لقمان پہ، تو لقمان جو ہے لام سے شروع ہوتا ہے، تو لام میں جب آپ دیکھیں گے تو یہ سامنے لام ہے، اس کے لائل اور تاتائل یہ موکلات ہیں، ان کا جو ہے آپ وظیفہ کر سکتے ہیں حاضر کرنے کے لیے۔ یا فرحان ہے، فرحان فے سے شروع ہوتا ہے تو اس کے فائل سرحمائل ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ آپ راشد کا میں نے بتایا تھا، اس کے بعد یہ سامنے ہے شمشاد ہو گیا، اور یہ تے سے اگر تے سے تائل اسرائیل، سے کسی کا نام شروع ہوتا ہے یا خے سے نام شروع ہوتا ہے، زال ہو گیا، زواد ہو گیا، زمور زوئے سے ہو گیا، غین سے ہو گیا۔ تو یہ سارے کے سارے جو ہے نا دو موکلات ہیں، ان کے آگے آپ طریقہ بتائیں گے کہ کون سے موکل کو حاضر کرنے کے لیے یا اس کو اپنے اس میں ظاہر کرنے کے لیے یا حاضر کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا۔ اس کے علاوہ سمتوں کے بھی موکلات ہوتے ہیں۔ مشرق کا جو ہے وہ دانیائل ہے، مغرب کا دردیائل ہے، شمال کا انجائل ہے، جنوب کا سرفائل۔ اسی طرح ہفتے کے دنوں کے موکلات کے علیحدہ نام ہوتے ہیں، جیسے جمعہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں اس کا ہفتے کے دن میں انائل ہے مکمل اس کا موکل کا نام، اور سفلی موکل کا نام ہے عبد الرحمن۔ اس طرح ہفترہ ہے، شنبہ ہو گیا، حسفائل ابولو میمون و سبحان۔ اتوار یک شنبہ تو دو فعائل ابو عبداللہ مذہب۔ سوموار پیر دو شنبہ جبرائیل ہو گیا، شمکائل خادم اس کا ہے، اس کا بھی نام ہے، کسی کا خادم ہے کسی کا نہیں ہے۔ عبداللہ حارث جو ہے سفلی موکل کا نام ہے۔ منگل ہو گیا، سا شنبہ ہو گیا، سلقائل اس کا کوئی خادم نہیں ہے۔ احمر بدھ چار شنبہ، میکائل نوائل یرکان۔ جمعرات پنج شنبہ، صفیائل السید الشامود۔ تو یہ جو ہیں ہفتے کے دنوں کے نام ہیں۔ اسماء معکل کو حرف کی مناسبت سے اسماء باری تعالیٰ کے ساتھ پڑھنا زیادہ مناسب۔ اس طریقے پر عمل کرنے سے معکل عامل سے جلد مانوس ہو جاتا ہے اور عامل کو نقصان نہیں پہنچاتا، عامل محفوظ رہتا ہے۔ چونکہ انسان کا عدلی دشمن شیطان اور اس کے ساتھ لگا ہوا نفس دوست کی شکل میں ہر وقت ساتھ لگے رہتے ہیں، لیکن جب انسان شیطان اور نفس کی بات ماننے لگ جاتا ہے تو گناہ کی جانب مائل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ معکل عالم روحانیت سے تعلق رکھتا ہے، وہ ایسے انسان سے مانوس نہیں ہوتے جو شیطان اور نفس سے دوستی رکھتا ہو، مگر اللہ پاک کے ناموں کے سبب جلد مانوس ہو جاتا ہے۔ یہ طریقہ سب سے زیادہ زود اثر اور بے خطر ہے۔ اس طریقے پر عمل کرنے سے جسم اور روح خود بخود اصلاح کی جانب مائل ہو کر سنورنے لگتی ہے اور معکل اسم اعظم کی مناسبت سے بہت جلد مانوس ہو کر حاضر ہو جاتا ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے نام کے پہلے حرف کی مناسبت سے کوئی اسم الہی منتخب کریں اور پھر ورد کریں۔ حرف اللہ کا معکل حاضر کرنے کا وظیفہ یہ ہے۔ اب پہلا الف ہے، الف کا کیا ہے؟ عجب یا اسرافیل بحق کے الف یا اللہ۔ اگر کوئی شخص معکل حاصل کرنا چاہتا ہو تو اس کو یہ وظیفہ 1,25,000 مرتبہ کرنا ہوگا، اور یہ عمل 40 دنوں میں مکمل کرنا ہوتا ہے، جس کو چلہ کہا جاتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا کہا جاتا ہے۔ اگر حساب لگایا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وظیفہ روزانہ
3125 مرتبہ کرنا ہوگا۔ روزانہ وظیفہ کرنے سے پہلے 21 مرتبہ کوئی بھی درود شریف آپ پڑھ سکتے ہیں، نماز والا پڑھ لیں، جو آپ کو آتا ہے سارے ٹھیک ہے، اور بعد میں بھی 21 مرتبہ، یعنی اول آخر 21 مرتبہ 21 ٹائمز آپ درود شریف پڑھیں گے، کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 3125 ٹائمز آپ نے یہ وظیفہ جو ہے وہ پڑھنا ہے۔ موکل حاضر کرنے کے پرہیز جلالی و جمالی بہت ضروری ہے۔ پرہیز جلالی و جمالی پر ایک تفصیلی ویڈیو ہمارے چینل پر بھی موجود ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ موکل حاضر کرنے کے لیے نماز پنجگانہ پڑھنا انتہائی ضرور ہے، اور پاک صاحب باوضو رہنا بھی ضروری ہے، کیونکہ صاف ظاہر ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کچھ قربان کرنا پڑے گا۔ باقی مسلمان ہم یہ آسانی سے کر سکتے ہیں 5 وقت کی نماز اور باوضو صاف ستھرا رہنے۔ جو لوگ تہجد کے پابند ہیں ان کے لیے یہ عمل بہت آسان ہے، درود شریف پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیا جائے۔ عمل کے لیے خاص جگہ مقرر کر لی جائے جو بالکل پاک صاف ہو، اور ایک ہی جگہ مخصوص ہونی چاہیے، جگہ بدلنی نہیں ہے۔ جہاں آپ وظیفہ شروع کریں وظیفہ وہیں پہ ہی آپ نے ڈیلی کی بنیاد پر وقت مقررہ میں پڑھ لیں۔ صبح کا کوئی وقت مقرر کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ باوضو رہا جائے۔ رات کو سوتے وقت باوضو ہو کر سویا جائے۔ حسد، جلن، کینہ، غرور، وسوسے دل سے نکال دیں اور مکمل یقین سے ہی عمل کیا جائے، ورنہ عمل کا اثر نہ ہو پائے گا۔ جب آپ کی توجہ اور پوری جو ہے اپنے آپ کو فوکس کر دیں گے اس کے اندر، آپ کا ذہن اس کے اندر ہوگا وظیفے کے اندر، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائیں گے۔ لیکن بتاتا چلوں کہ یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ کوئی ایسا شخص جو کم عمر ہے یا ڈرپوک ہے یا وہ جو ہے خوف زدہ رہنے والا انسان ہے، وہ اس کو نہ کرے، کیونکہ موکل اللہ پاک کی پاک مخلوق ہیں جن کا تعلق فرشتوں سے ہے۔ ان کو بلا وجہ تنگ کرنا بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص موکل کو حاضر نہیں کرنا چاہتا، صرف روحانیت میں اعلیٰ مقام حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ یہ عمل حصول کشف کی نیت سے کیا جائے۔ میرا مشورہ ہے کہ یہ عمل حصول کشف کی نیت سے کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ عام شخص چلے کا عمل آسانی سے پورا نہیں کر سکتا۔ حصول کشف کے بعد مستقبل کے حالات بند یا کھلی آنکھوں اور زیادہ تر رات کو خواب میں فلم کے سین کی طرح دکھا دیے جاتے ہیں، اور حصول کشف کے لیے پرہیز جلالی و جمالی بھی نہ کرنا پڑے گا۔ اگر حرف اللہ کی مناسبت سے حصول کشف کا عمل کرنا ہو تو وظیفہ اللہ پاک کے نام کے اعداد کے مطابق یا اپنے نام کے اعداد کے مطابق کرنا ہوگا، جسے حرف الف کے لیے یہ وظیفہ اللہ پاک کے نام کے اعداد کے مطابق روزانہ 66 مرتبہ کرنا ہوگا۔ میں آگے اس کی ڈیٹیل بھی بتا دیتا ہوں۔ عجب یا اسرافیل بحق الف یا اللہ۔ حروف کی مناسب وظائف یہ ہیں کہ اجازت کے لیے کمنٹس میں آپ نے اپنا نام سے مناسبت رکھنے والے موکل کا نام لازمی لکھنا ہے۔ اگر آپ اجازت لینا چاہتے ہیں کمنٹس کریں، کمنٹس میں آپ نے جو ہے اپنے نام کی مناسبت سے اپنا نام لکھ دینا ہے، اور اپنے نام کی، یہ فرض کیا آپ کا نام جو ہے وہ عمران ہے تو آئین سے جو ہے نام لکھیں گے، اور اس کی مناسب سے آئین والا دیکھیں گے اس میں کون سا جو ہے وہ دیا گیا ہے موکل، تو وہ آپ کمنٹس کر دیں گے تو ہم انشاءاللہ آپ کو اجازت دے دیں گے، آپ جو ہے کوئی بھی اس میں کر سکتے ہیں وظیفہ۔ اب یہ وظیفہ سامنے دیا گیا ہے الف کے حساب سے، عجب یائل باق الف، عجب اسرافیل باق الف یا اللہ، تعداد 66 ہو گئی۔ آگے بے کے حساب سے ہے عجب یا بائل بحق با، عجب جبرائیل بحق با یا بدو، یہ 20 ہے اس کی تعداد۔ عجب یا جائل بحق جیم، عجب کلقائل بحق جیم یا جلیل، 73 مرتبہ۔ تو اسی طرح یہ سارے یہ نمبر شمار دیے گئے ہیں، الف بے جیم دال ہے واو زے ہے توئے۔ اب ہر جو آپ کا نام ہے ذہن میں رکھیے گا، اپنے نام کے مطابق جس کا نام جس سے شروع ہوتا ہے اس کا پہلا لفظ لینا ہے، اور یہاں سے حرف دیکھ لینا ہے، اور اس کے مطابق وظیفہ سامنے دیا ہوا ہے وہ وظیفہ آپ نے لے لینا ہے، اور اس وظیفے کے مطابق آپ نے آگے تعداد دی ہوئی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ نے کتنا پڑھنا ہے۔ تو یہ ہے کشف کے لیے، یعنی کہ آپ کشف کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کا کشف ہے، اس کے لیے پرہیز اور کوئی وہ نہیں ہے، نقصان نہیں ہوتا، اور وہ آپ کو حالات جو ہوتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ سامنے سائڈوں پہ حرف نام کا پہلا لفظ دیا ہوا ہے، اس کے مطابق یہ آگے جو ہے وہ دیے ہوئے ہیں وظائف دیے ہوئے ہیں، تو انہی وظائف کو
جو آپ نے پڑھنا ہے تعداد دی ہوئی ہے 522 ہے 409 ہے، کیونکہ آپ کے حروف کے لحاظ سے جو آپ کا نمبر لکی نمبر نکلتا ہے وہ بھی ہم نے آپ کو بتایا ہوا ہے، جو ہے وہ کل کی ویڈیو میں ہمارا سافٹ ویئر تھا جو ہم نے بیان کیا ہے، تو وہ سافٹ ویئر بھی اگر آپ کوئی خریدنا چاہتا ہے تو بالکل سستا ہے، 1000 روپے میں آپ کسی بھی ونڈو میں، کسی لیپ ٹاپ میں، کسی کمپیوٹر میں، کسی موبائل میں بھی اسے چلا سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی بھائی لینا چاہتا ہے تو نمبر ہمارا دیا ہوا ہے، تو اس پہ جو ہے آپ ہمیں رابطہ کر لیں، میسج کر دیں، پیسے بھیج دیجیے گا، ہم آپ کو جو ہے یہ سافٹ ویئر بھیج دیں گے، اور طریقہ کار ہم جو ہے وہ میں کل کی ویڈیو میں جو ہے وہ بتا چکا ہوں۔ تو اسی طرح یہ سامنے دیا ہوا ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر محسن رضا عطر ہے، اور اس میں یہ معلومات بہت سی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد کی جائے تو لوگ روحانیت سے تعلق رکھتے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ ایسی معلومات جو کوئی بھی صحیح طریقے سے آگے نہیں پہنچاتا، اور جو روحانی لوگ جو ہے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو پر کمنٹس کر کے ان کو دل میں دفن معلومات لازمی شیئر کریں، اس سے میرے علم میں بھی اضافہ ہوگا، جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی بہت فائدہ ہوگا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے لیے ایسی ہی ویڈیوز لاتا رہوں۔ حوصلہ افزائی کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لازمی لائک اور شیئر کیجیے گا۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ میں اللہ پاک کے ناموں اور قرآن پاک کی آیتوں اور صورتوں کے موقعات کے معلومات کے بارے میں ویڈیو بناؤں تو وہ اپنی رائے کمنٹس میں لازمی دیجیے گا۔ اللہ ہر ایک مسلمان کا حامی ناصر ہو، ہر ایک مسلمان کی پریشانیاں دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان کی ضروریات پوری کرے، اور ہر مسلمان کو 5 وقت کی نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ 5 وقت کی نماز ادا کریں، تمام مسائل کا حل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتے رہا کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مسائل، مصیبتیں، پریشانیاں دور فرما دیتے ہیں۔ السلام علیکم۔